صفحہ نمبر 799 799 سورۃ لقمان، اس کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سورۃ لقمان صفحہ نمبر 799 799۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے توضیح القرآن، آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ، از مفتی محمد تقی عثمانی اس کے رائٹر ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ 21 اتلو ما اوحا، اور لقمان کا نمبر ہے سیریل کے حساب سے 31 نمبر۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 34 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون۔ یہ اس حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہیں۔ وہ نیک لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا چیپٹر ہے تعارف کرانا سورت کا۔ سورت لقمان ہے اس کا تعارف۔ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ کے اسی دور میں نازل ہوئی جب حضور اکرم اور قرآن کے بارے میں کفار مکہ کی مخالفت، یعنی کفار مکہ کی مخالفت اپنے شباب پر تھی، اور کافروں کے سردار ہیلوں بہانوں اور پرتشدد کارروائیوں سے اسلام کی نشر و اشاعت کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قرآن کریم کا اثر انگیز اسلوب جب لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا تو وہ ان کی توجہ اس سے ہٹانے کے لیے انہیں قصے کہانیاں اور شعر و شاعری میں الجھانے کی کوشش کرتے تھے، جس کا تذکرہ اس سورت کے شروع آیت نمبر 6 میں کیا گیا ہے۔ حضرت لقمان اہل عرب کے ایک بڑے عقل مند اور دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے۔ ان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بڑا وزن دیتے تھے، یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں ان کا ایک حکیم کی حیثیت سے تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم نے اس صورت میں یہ بات واضح فرمایا ہے کہ لقمان جیسے حکیم اور دانشور جن کی عقل و حکمت کا تم بھی لوہا مانتے ہو، وہ بھی توحید کے قائل تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ماننے کو ظلم عظیم قرار دیا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی شریک ماننے کو ظلم عظیم قرار دیا تھا، اور اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ تم کبھی شرک مت کرنا۔ اس ضمن میں اس صورت نے ان کی اور بھی کئی قیمتی نصیحتیں ذکر فرمائی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ دوسری طرف مکہ مکرمہ کے مشرکین کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کو توحید اور نیک عمل کی تو نصیحت تو کیا کرتے تھے، انہیں شرک پر مجبور کرتے تھے، اور اگر ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا تو اس پر دباؤ ڈالتے تھے کہ وہ دوبارہ شرک کو اختیار کر لے۔ اس مناسبت سے حضرت لقمان کی نصیحتوں کے درمیان آیت نمبر 14-15 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر وہ اصول بیان فرمایا ہے جو پیچھے سورت العنکبوت 29 سورت 8ویں آیت میں بھی گزرا ہے کہ والدین کی عزت اور اطاعت اپنی جگہ، لیکن اگر وہ اپنی اولاد کو شرک اختیار کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں تو وہ ان کا کہنا ماننا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ یہ صورت توحید کے دلائل اور آخرت کی یاد دہانی کے مؤثر مضامین پر مشتمل ہے۔ یہ تھا تعارف ناظرین سورت لقمان کا۔ یہ آج کا ہمارا تیسرا ویلاگ تھا۔ ہم نے آپ سے گزارش کی ہے کہ ہم صرف صورتوں کا تعارف کروا رہے ہیں۔ ناظرین، اگر ہمارا ویلاگ آپ کو پسند آئے، یہ قرآن ہے کیسے نہیں پسند آئے گا، یہ تو پسند آئے گا، تو سبسکرائب چینل کو ضرور کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا بھی اظہار کیجئے تاکہ آپ ہماری کسی غلطی کو پکڑ کے ہمیں بتائیں تاکہ ہم اپنی درستگی کر لیں، یا کوئی نئی بات کا اظہار کریں تاکہ ہمارے آنے والے ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ لیکن سبسکرائب کریں گے تو چینل کے لیے اور راہیں کھلیں گی، اور چیزیں بھی آپ تک پہنچیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، یہ حضور فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔